السلام علیکم پائن، کی حال ہے؟ اجمل جامی دنیا ویلاگز میں آپ سے مخاطب. کل اعتراض ہوا کہ آپ نے کہا پائن کی حال ہے تو حال تو برے ہیں. تو واقعی حال تو برے ہیں. انہیں بری حالات کی وجہ سے ایک بار پھر انجم فاروق کے ساتھ ہم نشست برپا کر رہے ہیں. کل جو اس خاکسار کی انجم فاروق سے گفتگو ہوئی اس میں جو فیوچرسٹک اپروچ ہم نے آپٹ کی معلومات اور خبروں کی بنیاد پر، اگر میں یہ کہوں کہ کل کے ہمارے ویلاگ کے بعد 90% وہ پیشن گوئیاں درست ثابت ہو رہی ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کر کے اب تک، جب ہم آپ سے 24 گھنٹے بعد مخاطب ہیں، جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا گیا 8 فورس کا، توشہ خانہ کیس میں فرد جرم بھی عائد کر دی گئی، اور کل انجم نے پریڈکٹ کیا کہ مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں. تو وہ بھی ہو چکی ہیں. اسد عمر ہوں، شاہ محمود قریشی ہوں، خیال کاسترو ہوں، یا دیگر رہنماؤں کے بارے میں متضاد اطلاعات مل رہی ہیں. وہ سب ہو رہا ہے. پھر ہم نے کل ایک نقطہ اسٹیبلش کیا تھا کہ یہ جس طرح سے پرتشدد مظاہرے ہوئے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ریاست آگے سے حرکت میں نہیں آئی. وہ انتہائی، اگر میں یہ کہوں کہ سوچا سمجھا یا کیلکولیٹڈ ایکشن یا پلان تھا بائی دی اسٹیٹ مشینری، تو وہ غلط نہیں ہوگا. اگلا منظرنامہ کیا ہے؟ اس میں فردر میس اینڈ کیوس کے ساتھ ساتھ ٹائٹننگ آف دی سکروز پی ٹی آئی کے حوالے سے شکنجہ مزید کسا جائے گا. ابھی تک کے ستارے تو یہ بتاتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آگے لے کر چلوں، کل رات میری ایک سابق جج جو ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے گفتگو ہوئی جو خان صاحب کے بڑے حامی اور خیر خواہ تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے یہ خبر آپ کو دوں گا. آج انجم چونکہ نیٹ ورک چل نہیں رہا تھا جی تو میں تو حاضر نہیں ہو سکا. جو لاہور کور کمانڈر کی صورتحال تھی اس بر وقت کوارڈینیشن نہیں ہو سکی. جی ایسے آپ لوگ البتہ پہنچے، جی آپ بھی تھے، کامران شاہ صاحب بھی تھے. جی تو سب سے پہلے یہ بتائیں نا کہ آج آپ نے لاہور کور کمانڈر ہاؤس وہاں جب پہنچے تو کیا منظر دیکھا؟ وہ ویژولز بھی آج اسی ویلاگز میں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو. جہاں میں جو وہاں حالات تھے نا، مجھے ایسے لگ رہا تھا میں عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں پڑھ رہا ہوں. آیا اس کا کوئی پیج ہے وہ پڑھ رہا ہوں جہاں پہ سکھوں نے، ہندوؤں نے مسلمانوں کے گھر جلائے تھے، بلوائیوں نے بلوائیوں نے جو تباہی مچائی تھی. وہ ویسا ہی منظر تھا. اتنی شاندار بلڈنگ ہے، اتنی خوبصورت منظر ہے، بلڈنگ ہے. قائد اعظم کی وہاں یادیں ہیں، وہ اسٹے کیا کرتے تھے اس بلڈنگ ایک کے اندر. سمبل ہوتی ہے نا ایسی سمبل بلڈنگز. تھی، سمبل تھی ویسے بھی نا. تو جامی ہر چیز وہاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی. سارا گھر جلا ہوا تھا، ڈرائنگ روم سے لے کے کچن تک، کچن سے لے کے بیڈ رومز اور جم، اور جہاں پہ ان کا سوئمنگ پول ہے، میں نے ویژولز ٹی وی دیکھے. لانچ ہے. مسجد جو ہے میں ادھر بھی آ رہا ہوں، ادھر بھی آ رہا ہوں. ٹی وی لانچ ہے. میں کہہ رہا ہوں گھر کا کوئی حصہ نہیں تھا جو جلا ہوا نہیں تھا، اور وہاں پہ کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تھی. ہر چیز جل چکی تھی. صوفے جل چکے تھے، بیڈ جل چکے تھے، الماریاں جل چکی تھیں. وہاں ان کے کپڑے تھے، ان کی باقی دیگر سامان تھا، وہ اٹھا کے لے گئے. ایل سی ڈیز، یہ وہ لیمپ اور ڈیکوریشن کی چیزیں وہاں سے سب کچھ اٹھا کے لے گئے لوگ. وہاں پہ صرف خاک تھی، جلی ہوئی چیزیں تھی. میں آپ کو بتاؤں، جامع کچن کے اندر میں گیا، کچن میں دیکھا وہاں سے ہر چیز غائب تھی. ایک بھرا ہوا گھر ہے، اس کے اندر یہ ہر چیز اٹھا کے لے گئے. پھر جم کا سامان تھا وہاں لاکھوں روپے کا، وہ جلا ہوا تھا. وہ سارا ادھر ٹریڈ مل گئے، وہ سارا کچھ پڑا ہوا تھا. میں اس کے بعد گیا، میں نے دیکھا افسوسناک منظر مجھے جو دیکھنے کو آیا. مسجد جو تھی نا اور اس سے ملحقہ علاقہ تھا وہ بھی نظر آتا. مسجد پوری نہیں تھی، اس کا باہر کا حصہ تھا، مگر مسجد کے 3 باہر کی طرف کھڑکیاں تھیں، تینوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے. اور جو اس کی پارکنگ ایریا تھا وہ بالکل جل چکا تھا. اور مسجد کے باہر کی جگہ تھی وہ ساری بلیک ہوئی ہوئی تھی. وہ جہاں پہ امام صاحب کا شاید گھر تھا وہ جلا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ دیگر ملازمین کے چھوٹے جو لوئر طبقہ اندر سٹاف ہوگا اس کے کوارٹر تھے وہ جلے ہوئے تھے. تو جامع کچھ نہیں بچا ہوا تھا وہاں پہ. حالات اتنے میں کہتا ہوں خراب تھے کہ مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کیوں کر کے گئے. اس سے کیا ہوگا؟ اب وہ رینوویٹ ہوگا کہاں سے؟ رینوویٹ ہوگا آپ کے اور میرے ٹیکس منی سے ہوگا. دیکھیے انجم، اس میں افسوسناک ترین جو پہلو تھا نا میرے لیے بیسط پاکستان میں، آپ نے اداس نسلوں کا ذکر کیا، وہ یہ تھا کہ کل جب یہ سب ہوا اور ہم نے ویلاگ کیا، اپنے اپنے پروگرامز کے گھروں کو چلے گئے، تو گھر جا کے میں نے انڈین چینلز کو مانیٹر کرنا شروع کیا. جی، راج دیپ سردیسائی نسبتاً ایک متوازن اور ایک سلجھے ہوئے، یعنی ارنب گوسوامی کی طرح رولا نہیں ڈالتے. نہیں، وہ بڑے سلجھے ہوئے جنرل ہیں. ان کے پروگرام میں، ان کی ٹرانسمیشن میں جو ہیڈ لائن تھی جس کے اوپر وہ بہت گفتگو کر رہے تھے، وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کو ٹارگٹ کرنا تھا. ایسے ہی ہے. وہ میں نے بھی یعنی لاہور میں پہنچ کے چائے پینی ہو یا وسکی پینے کا خواب جو تھا بھارت کا، وہ تو پورا نہیں ہوا. ہاں، لیکن وہ یہ دکھانے پہ مجبور ہوئے ہیں ہنسی خوشی کے ساتھ کہ دیکھیں
یہ ہو رہا ہے کور کمانڈر ہاؤس اچھا کے جامی، ساتھ۔ ایک اور بڑی اہم بات، وہاں میرے ملازمین سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ان میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے اور کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پنجابی تھے، پشتون تھے، سرائکی تھے، سندھی تھے، بلوچی تھے، کون تھے؟ ان کا میجورٹی جو ہے نا اس کے اندر وہ پٹھان تھے، اس کے بعد مکس تھے۔ تو انہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے اور وہ پشتوں میں باتیں کر رہے تھے اور میجورٹی وہی تھی، مگر مکس تھے، پنجابی بھی تھے، ظاہر لاہور سے بھی لوگ تھے، یہ بڑا وہ المیہ ہر طرح کا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ایک مینجڈ کراؤڈ تھا۔ دیکھیں یہ اور اب تو اعجاز چودھری صاحب کی ایک آڈیو بھی آ آڈیو گئی بھی ہے، آ گئی جس میں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تصدیق ہوئی کہ یہ مینج کیا مبینہ گیا۔ آڈیو میں کہوں گا صحافتی آداب ہیں، لیکن یہ جو دیکھنے والے ہیں ہمارے، بدقسمتی سے کہنا پڑے گا کہ چوہدری صاحب کی اگر آڈیو درست ہے تو یہ اعتراف جرم ہے۔ اعتراف جرم ہے۔ اور جہاں تک میں نے پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اسٹیٹ یا ریاست یا فوج نے ریئیکٹ کیوں نہیں کیا، تو آئی تھنک انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ جی اگر وہ ریئیکٹ کرتے، فوج اور عوام آمنے سامنے آتی، نقصان ہوتا، گولی چلتی، نقص امن ہوتا، تو نقصان جگ جیسے ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا، پھر ہمیں افسوس کرنے کے علاوہ، دکھ کرنے کے علاوہ کچھ رہ نہیں جاتا۔ جگ ہسائی آپ نے برداشت کر لی، لیکن اس کے بدلے میں ایک ناظرین آپ کو خبر بھی دوں کہ وہ تمام عناصر جو ان بلبوں میں، پرتشدد مظاہروں میں، آگ لگانے میں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے میں لگے تھے، چاہے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے، بڑا کلوزلی ریاستی اداروں نے ان کی مانیٹرنگ کی ہے، جی ان کو فگر آؤٹ کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ اینڈ اگلے مرحلے میں آپ دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پہ یہ لوگ ریسٹ بھی ہوں گے، ٹریس بھی ہوں گے، ان کی گھر تک پہنچا جائے گا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کو اسکاٹ فری نہیں جانے دیا جائے گا؟ یہ بالکل نہیں جانے دیا جائے گا، کیونکہ جگ ہسائی اور نقصان ریاست ہمیں برداشت نہیں کرتی۔ نقص امن سے بچنے کے لیے اسٹریٹجیکلی اچھی اپروچ تھی کہ عوام کے سامنے فوج تھا، لیکن ایسے عناصر کو اگر معاف کر دیا جائے گا تو کل کو میں، آپ، کوئی بھی شخص جو ہے مظاہرے کے نام پہ جا کے کور کمانڈر ہاؤس گھس جائے گا۔ جامی بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ رک نہیں رہا، ابھی پہلے شہر کھلا تھا، مگر اب اطلاعات آ رہی ہیں لبرٹی چوک بھی بند کر دیا ہے، پشاور کے اندر بھی حالات بہت برے مجھے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتے انجم کے، اسلام آباد میں بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ کہنا کہ جی پرامن احتجاج کیا جائے اور ان عناصر سے ہماری اظہار لا تعلق، ایک طرف یہ کہا جائے اور دوسری جانب یہ سب کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اس پہ پی ٹی آئی یہ پیڈل کرتی ہے کہ جی یہ جان بوجھ کے کچھ سازشی عناصر کو ہمارے نام پہ بھیجا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹیکنیکلی امپاسبل ہے۔ خیر وقت ہمارا کیوں کم ہوتا ہے، دو چار اور معاملات۔ رات ایک سابق شخصیت جن کا تعلق یونیورسٹی سے رہا، جو خان صاحب کے بڑے حامیوں میں اور ان کے قانونی اور عدالتی معاونت ہمہ وقت ان تک پہنچاتے رہے ابھی تک بھی۔ اچھا، ان سے کسی وسیلے سے جو گپ شپ، آپ کی تو ملاقات بھی ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے؟ نہیں، ان کا ذکر نہیں، اچھا ٹھیک ہے، میں چیف جسٹس صاحب کا ذکر نہیں کر رہا۔ اچھا ایک اور بڑی اہم شخصیت جو ان سے بھی زیادہ دھڑلے والی اور اچھا بااثر شخصیت کسی سسٹم کی، تو ان سے جب برس کی کہ حضور ہے کی ہوا ہے، کسی نے پوچھا تو وہ مایوس نظر آیا۔ اچھا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہون ایک کام لمحہ ہو گیا، یہ ہون ساڈا بندہ جو ہے یہ لمحہ ہی اندر گیا ہے۔ یہ انہوں نے پہلی دفعہ اعتراف کیا اور انہوں نے کہا جی اس سے تو بچن واسطے اسی ہون تک بچایا ہوا سی، چھوٹے موٹے کیساں تو کوشش کر کے اس کی بچت کروا رہے تھے، لیکن اب کے گئے تو پھر لمبے گئے۔ اچھا لمبے گئے، یہ کل ہم یہی بات کر رہے تھے۔ کل یہ انہوں نے جب اعتراف کیا تو اس کے بعد مجھے نظر آیا کہ اس قدر اہم شخصیت جو قانونی عدالتی محاذ پہ ایک بہت بڑا پلر تھی خان صاحب کے لیے، اور قانون کو سمجھتی اور سابق شخصیت ہونے کے باوجود جڑے ہوئے تھے، جڑے ہوئے، اگر وہ یہ اعتراف کریں تو اٹ مینس اٹ سپیکس والیوم۔ اچھا جامی، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، پی ٹی آئی کے آج تک جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں نا، کسی کا 1 دن کا ریمانڈ ہوا ہے، کسی کا 2 دن کا، کسی کا 3 دن کا، ایون شہباز گل کا اتنا لمبا ریمانڈ نہیں ہوا جتنا خان صاحب کو ریمانڈ دیا گیا، 14 دن مانگا تھا، 8 دن دیا گیا اس میں بھی میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو خوش قسمتی تصور کرنی چاہیے کہ وہ نیب آرڈیننس جس کو انہوں نے چیلنج کر رکھا ہے، جس میں 90 دن کی 90، ہاں جی، اسی جس کو 90 دن کا ریمانڈ ہو سکتا تھا، اب تو 14 دن کر دیا۔ اسی جس قانون کو آرڈیننس کو اپنے چیلنج کیا، اسی کے تابع آپ کو ریلیف مل رہا ہے کہ 14 سے زیادہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر پہلے یہ بھی تھا کہ آپ کا جو احتساب عدالت ہے وہ آپ کو ضمانت نہیں دے سکتی تھی، اب انہوں نے رکھا ہے کہ ضمانت بھی مل سکتی ہے۔ دوسرا توشہ خانہ فرد جرم بھی عائد ہوگی، وہ بہت اس کی عدالتی کارروائی کا بائی پارٹی کا، لیکن وہ بڑا اہم اور سگنیفیکنٹ کیس ہے۔ ابھی ٹیرین وائٹ کا کیس جی مبینہ جو طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 ججز کی رائے آئی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی اعلامیہ جاری کر دیا کہ فیصلہ نہیں، یہ 2 ججز کی رائے ہے، اثر 9 بینچ تشکیل ہوگا، اس کو بھی دوبارہ ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو جتنے بھی اشاریے عدالت سے یا ریاست سے یا دیگر معاملہ سے ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ تو اب مطلب اب ٹرائل کی اس کے اندر سٹیج میں آ گیا نا، اور میرے خیال میں اب اس کیس میں ہے نہیں، یہ 2+2=4 والا معاملہ ہے،
اور یہ ٹرائل جلدی کمپلیٹ ہو جائے گا. یہ کوئی اتنی مطلب ہے اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ بہت ساری شہادتیں درکار ہیں, ثبوت ان کے پاس سارے موجود ہیں, ایویڈنس سارے کچھ ہیں. تو ظاہر ہے ایک جو مین چیزیں ہیں اس کو دیکھنا ہے, اس کے بعد یہ میرے خیال میں 1.5-2 ماہ میں اندر اس کا فیصلہ آ جائے گا. یہ کہا جائے کہ معلومات یہ بتاتی ہیں یا اثرات یا اشارے یہ بتاتے ہیں کہ حالات آگے پیچھے کہ مشکل ہوں گے تو یہ غلط نہیں ہوگا, لیکن سینٹی کسی حد تک پرویل کرنی چاہیے دس وے اور دیٹ وے, جس کا امکان مجھے ذاتی طور پر نازل نظر نہیں آ رہا. یہ سارا جو ہنگامہ ہے, فساد ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, یہ ایمرجنسی کی طرف بھی جا سکتی ہے. ایسے ہی فوج طلب کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. وہ پنجاب میں فوج آ گئی ہے, اسلام آباد میں فوج طلب ہے. دستیاب نہیں تھی, جی اور بڑی ویل کیلکولیٹڈ, اگر میں حالات ایسے بن گئے نا جامی, کیا کریں. ویل کیلکولیٹڈ ریاست کا ایکشن آپ کو دکھائی دے گا جو بدقسمتی ہے. ایسا کاش نہ ہوتا اور مفاہمت سیاستدان آپس میں کر لے تو اچھی بات ہے, لیکن مجھے آگے جو ہے نا منظر نامہ انتہائی دھندلا, بلکہ اگر میں کہوں کہ سیاہ نظر آ رہا ہے. غلط نہیں. مجھ سے ابھی کوئی بات کر رہا تھا, کہہ رہے تھے کہ ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا یار یہ دیکھو, یہی جج بشیر تھے جنہوں نے پہلی سماعت نواز شریف صاحب کی تھی, تاریخی جج بنا. تاریخی جج بن گئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے فیصلہ بھی دیا تھا جس کے اندر نواز شریف صاحب کو, مریم نواز صاحبہ کو, اور ان کو سزا ہوئی تھی. اور یہی جج بشیر ہیں جنہوں نے اب عمران خان صاحب کی پہلی سماعت کی ہے. میرے لیے دوسرا علم ناظرین یہ ہے, انجم کا شکریہ تشریف لائے, کہ جو جگ ہسائی میرے ملک کی, میری فوج کی, میرے سماج کی, انڈیا میں کل سے برپا ہے, اس پہ مشل میں تھا. ہم ان چند صحافی میں سے تھے جو, کیونکہ میں ہندی لکھ پڑھ لیتا ہوں, تو جی آپ کو ایک زمانے تک بھارتی چینلز پہ جا کے گج وج کے بات کیا کرتے, جی کھل کے بات کیا کرتے, ان کو ان کی تاریخ کے مطابق جواب دیا کرتے. ایسے ہی کل کے واقعات کے بعد میرے پلے کچھ نہیں تھا کہ میں جواب دے سکتا. کیا کیا جا سکتا ہے, انسان کیا کہہ سکتا ہے. اجازت دیجیے ناظرین, آج کے لیے اتنے, کیونکہ دل بہت اداس ہے. اللہ حافظ.